السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے۔ کون؟ جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ جتنی قومیں گزری ہیں اس سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کس کا کفر کیا تھا؟ رسولوں کا۔ رسولوں کو جھٹلایا تھا انہوں نے۔ فذاقوا وبال امرہم، تو چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا۔ کس کام کا وبال؟ جو انکار انہوں نے کیا تھا نا، اس کا وبال انہوں نے چکھا، اس کا وبال ان پر آیا، ان کو سزا ملی تھی اس کی۔ اور یہ مراد ہے دنیا کی سزا، یعنی جب انہوں نے رسولوں پر ایمان سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا۔ اور کیا تھا وہ مزہ جو انہوں نے چکھا؟ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھولی بسری داستان بنا دیا۔ دنیا میں ان پر عذاب آ گیا تھا، تہس نہس کر دیے گئے تھے وہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو 2 سزائیں ملی ان کو۔ جنہوں نے بھی رسولوں کی دعوت کا انکار کیا، رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، نمبر 1 فذاقوا وبال امرہم، یہ ہے دنیا کی سزا۔ نمبر 2 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جس میں آئی آخرت کی سزا۔ اور یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ کس وجہ سے ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تھے ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر۔ بینات کیا ہوتی ہے؟ بینہ کی جمع بینات۔ بینہ کہتے ہیں وہ چیز جو اٹ سیلف روشن ہو، اس کو ایکسپلین کرنے کی، بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو دیکھتے ہی آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے۔ جیسے معجزات تھے، کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا، یہ ہماری عقل میں بات ہی نہیں آئی۔ اتنی روشن ہو کہ خود بتا رہی ہو کہ میں حق ہوں، دل جس کو دیکھ کر گواہی دے کہ یہ حق ہے، وہ ہوتی ہے بینہ۔ تو رسول بینات لے کر آئے تھے، ایسے ہی خالی آ کر انہوں نے نہیں دعویٰ کیا تھا، وہ واقعی میں دلائل لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، تعلیمات لے کر آئے تھے، نشانیاں لائے تھے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ کیوں ہوا ان کا یہ انجام؟ کیونکہ انہوں نے کہا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کہتے تھے کیا کوئی انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ ان کو پرابلم کیا تھا کہ انسان ہمارے جیسے ہمیں بتائے گا یہ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہی ہوتا تو فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ میں کسی انسان کے سامنے کیوں سبمٹ کروں، میں انسان کی کیوں مانوں؟ اللہ کی مان لوں گا لیکن انسان کیوں مجھے بتائے گا؟ کیونکہ اندر تکبر ہوتا ہے نا، اپنی بڑائی ہوتی ہے کہ میں اس کو کیوں مانوں۔ اب رسول کون ہوتے تھے؟ انہی سوسائٹی میں کھڑے ہونے والے انسان ہوتے تھے۔ وہ کوئی بورن ایسے تو نہیں ہوتے تھے نا کہ اسی وقت کھڑے ہو کر اٹھ کر کہنا شروع کر دیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ رسالت ملنے سے پہلے جیسے اور لوگ ہوتے تھے ویسے ہی وہ بھی گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کسی کے ہمسائے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں یا کسی کے بھائی دوست ہیں، جیسے نارمل ایک سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ پھر ان کو رسالت مل گئی۔ جب انہوں نے رسالت کا اعلان کیا اور دعوت دی کہ اب اس کو مانو، تو وہی جو ساتھ تھے وہ کہنے لگے اچھا اب اس کی مانیں گے ہم، یہ ہمیں بتائے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، کل تک تو یہ ہمارے ساتھ تھا، اب جو یہ کہتا ہے وہ ہم سنیں گے، ہم کیوں سنیں؟ کیا یہ ہم سے بہتر ہو گیا ہے؟ آج بھی آپ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں نا، تو چاہے آپ کی بہت اچھی دوست ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو ہی آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں نا تو کیا سننے کو ملتا ہے؟ ہاں تم مجھے بتاؤ گی، خود بڑی نیک بنی پھرتی ہو، بڑی اچھی ہو تم۔ ہم نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا، ان کو ہم قرآن میں ان کو پڑھتے ہیں، ان کی سیرت، ان کو پیدا ہوتے ہی ہم نے ایسے ہی سنا ہے، تو ہمارے لیے ویسے مشکل نہیں ہے ان کی بات کو فالو کرنا۔ مگر جن کے آگے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے، ایک فرد کی حیثیت سے انہی میں رہتے تھے، یتیمی کے زمانے سے انہوں نے دیکھا ہوا تھا ان کو، تو وہ کہتے تھے کہ کیا یہ ہمیں بتائے گا؟ ہمارا جیسا تو ہے یہ۔ اب دیکھیں، ہم نے حدیث کی کتاب ان کی پڑھی ہے، سیرت ان کی پڑھ لی، اچھا پڑھ کر انہوں نے بتایا یہ کرو یہ نہ کرو، ہم نے پڑھ لیا، ایک طرف رکھ دی بک، دل چاہے گا تو کر لوں گی، نہیں دل چاہے گا تو نہیں کریں گے۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تھے ان کے،
تو جب وہ فرما رہے تھے کہ چلو نکلو جنگ کے لیے، خرچ کرو، یہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اب کوئی نہ مانا تو بڑی بات تھی نا اس وقت۔ تو ہمارے لیے تو کتابوں تک ہے نا، اس کے بعد مرضی آیا کیا، نہ مرضی آیا نہیں کیا۔ اس وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، آپ کو کرنا ہی تھا جیسے حکم دیا جاتا تھا۔ تو جس کے اندر تکبر ہے نہ وہ آج مانے گا، نہ اس وقت کچھ لوگ مانے تھے۔ تو آج بھی نا نصیحت بہت بری لگتی ہے، میرے جیسے ہی تو ہے، بازاروں میں جاتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، اس کے بھی گھر ہے، بچے ہیں، یعنی انسانوں کی بات سننا نا آج بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے نا کہ بات کوئی حق بتا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ بتا کون رہا ہے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، تو انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ گئے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بے نیاز ہے پھر ان سے۔ انہوں نے کفر کیا تو کس سے؟ منہ موڑا تو کس سے؟ رسول سے نا، لیکن اللہ بے نیاز ہو گیا ان سے۔ اللہ، کیونکہ اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول ہمارے اتنے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اتنی نصیحتیں ہمیں کرتا ہے، تو شاید اس کو ہم سے کچھ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے، وہ غنی ہے۔ اگر اس طرف نہیں آتے نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اس نے پکڑ پکڑ کر زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لانا، پیغام تم تک پہنچا دیا، آگے تمہاری مرضی ہے، مانو نہ مانو، اس کی بادشاہت میں تو کوئی کمی نہیں آتی، نہ تمہارے ماننے سے اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ غنی ہے، واللہ غنی حمید، بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ تم اس کو مانو نہ مانو، اس کی تعریف کرو نہ کرو، حمد کرو نہ کرو، بے نیاز ہے، وہ خود ہی تعریف والا ہے۔ اب یہ جو آگے آیت آ رہی ہے یہ ایمان بالآخرہ پر ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان لن یبعثوا، کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اٹھائے جائیں قبروں سے، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، ہم چورا چورا ہو چکے ہوں گے تو کون ہمیں اٹھائے گا۔ قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیں، بلا، کیوں نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ اس نے کوئی چیز آبس بیکار پیدا نہیں کی، کائنات جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ عقل والا بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہ ہو، بس کھیل تماشا کر کے یہ مر جائے تو پھر بیکار تخلیق ہوئی نا۔ کیا اس کو بنانے کا کوئی پرپز نہیں تھا؟ کسی نے ظلم کیا، کسی نے سچ بولا، کسی نے جھوٹ بولا، سب مر گئے، سب ایک ہی طرح کے ہو گئے، سبھی قبروں کے اندر چلے گئے، کوئی آخرت بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو عدل کے خلاف ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بامقصد پیدا کی ہے تو اس کا بھی مقصد بنایا ہے نا، اور جو اس کا مقصد بنایا ہے کیا پوچھا نہیں جائے گا کہ مقصد پورا کیا تھا کہ نہیں؟ کوئی دن تو ہوگا نا کہ پوچھا جائے گا۔ تو ہر چیز تو اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، تم پورا کر رہے ہو یا نہیں؟ تم میں سے بھی کوئی پورا کریں گے اور کوئی نہیں، تو کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ کوئی اپنی جان گھلا گھلا کر مقصد پورا کر رہے ہیں اور کچھ ہیں جن کو پرواہ بھی نہیں ہے، تو کیا پوچھا نہیں جانا چاہیے؟ بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے، یہاں پر جو واہ ہے نا وہ قسمیہ ہے، قسم ہے میرے رب کی، لَتُبْعَثُنَّ، تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے، اس میں انٹینسٹی ہے کہ تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، اور قسم بھی ساتھ کھائی گئی کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، پھر تم ضرور خبر دیے جاؤ گے، بِمَا عَمِلْتُم، جو تم نے عمل کیے۔ اگر موت کے بعد جی اٹھنا نہ ہوتا نا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، مگر پرابلم ہی یہی ہے نا کہ موت آنی ہے، اس کے بعد کھڑے کیے جانا ہے تمہیں، اس کے بعد سوال جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے نا کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے، ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تم، نہیں کھڑا کیا جائے گا تمہیں اور بتایا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ دیکھیں کہیں چیزیں نا انسان بھول بھال جاتا ہے، ہمیں تو کل کی چیزیں بھی یاد نہیں رہتی، پچھلے سال آج کی ڈیٹ میں نے کیا کیا تھا یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں۔ پچھلے مہینے کیا کیا تھا اس ڈیٹ کو وہ بھی یاد نہیں۔ تو سوچیں نا اپنے بارے میں، بعض دفعہ خود بھی چیزیں یاد نہیں رہتی، بعض دفعہ بچے کون سی کلاس میں ہیں کوئی پوچھ لے تو سوچنے لگ جاتے ہیں، اچھا اس میں تھا یا اس میں تھا، سم ٹائمز تو بالکل بلینک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے حالات ہو چکے ہیں، اس لیے تو انسان جب اس دن اپنی کتاب کھولے گا نا تو کہے گا ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہ جو نہ لکھی ہو، اس میں تو سب کچھ ہی لکھا ہوا ہے، کیسی بک ہے یہ میری، اس لیے تو پریشان ہو جائے گا دیکھتے ہی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، انسان کے ذہن میں آتا ہے نا، سوچتا یہ کیسے ہوگا، اتنی دنیا ہے، سارے انسانوں کا یہ تو بڑا مشکل کام ہے،
آج کوئی کمپیوٹر میں ڈیٹا ڈالنے لگے نا تو چیدہ چیزیں ڈال سکتا ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ ایک ایک حرکت، ایک ایک آنکھ کا اٹھنا، ایک ایک لفظ، ایک ایک کیا سنا، کیا بولا، کیا ارادہ کیا تھا، کیا نیت تھی، کہاں سے لکھ سکتے ہیں؟ یہ سب نہیں لکھ سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ پر بڑا آسان ہے یہ. تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تمہارے لیے یہ ناممکن ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے.